علامہ کوکب نورانی نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے ممبر پہ خطاب فرماتے تو ان کی آواز پوری دنیا سنتی۔ جھوٹے کے جھوٹ کے لیے جس مذہب کے علماء نے یہ فرض سمجھ لیا ہو کہ جتنا بڑا جھوٹ بولیں گے اتنی بڑی انفرادیت ملے گی، بلے بلے ہوگی، اسی لیے ہم وہیں پر رہتے ہیں جہاں کے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم حضرت پیر عبد القادر جیلانی حنبلی تھے، یاراں نو پیر بھی نہیں کوئی اپنا لبیا، رفع الیدین کرتے تھے، آمین کہتے تھے۔ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، ویڈیو کلپ، فیصل آباد شہر کے رہنے والے ایک پروفیسر صاحب نے میری کسی گفتگو پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ جی جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے۔ یعنی انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، انہوں نے جو کہا کس نیت سے کہا میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، مگر وہ ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ان کو پیر بھی ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی تھے، تو حنبلی ہونا آپ کا ہونا نہیں ہے، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، وہ چاروں سنی تھے، جس لحاظ سے آپ ہو گئے ہیں نا، وہ ایسے نہیں تھے۔ اعتراض آپ نے جس بات پر کیا ہے وہ یہ کہ میں نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد میں بیٹھ کر واز فرماتے تھے، مصر والے مصر میں بیٹھ کر سنتے تھے۔ اس بات پر آپ نے اعتراض کیا کہ اتنی ہی بات جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے۔ سائنس کی اس ایڈوانس دنیا میں آپ کے اعتراض کی حقیقت کیا ہے؟ سائنس کی ایجادات نے کیا کچھ، ایک آدمی نارتھ پول سے پکارتا ہے، ساؤتھ پول میں اس کی آواز سنی جاتی ہے، یہ سائنس کر رہی ہے۔ روحانیات کا مقام تو بڑا بلند ہے۔ آپ کو پھر یہ بھی یاد نہیں رہا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو انہوں نے آواز لگائی تھی مکہ مکرمہ سے، اور ماؤں کے پیٹ میں، باپ کی پشت میں، دنیا بھر میں سب نے سنی تھی، عالم ارواح میں سنی تھی۔ آپ کے پاس ایک سند موجود ہے، تو وہ اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اللہ ہی کے حکم سے اعلان کیا تھا نا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو سب نے سنا تھا یا نہیں سنا تھا؟ مگر مجھے کہا گیا کہ میں حوالہ دوں، یہ کتاب ہے زبدۃ الآثار، تلخیص ہے بہجت الاسرار کی، میں نے ابھی فوری طور پر یہ نکالی ہے، مزید کتابیں کتنی ہیں جن میں روایتیں موجود ہیں، میں صرف جواب دینے کے لیے۔ یہ امام شطنوفی کی بہجت الاسرار کی تلخیص، اور یہ تلخیص کرنے والی ہستی کا نام شیخ محقق حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، الحطہ میں نواب صدیق حسن خان نے بھی لکھا، یہ ہیں وہ ہستی شاہ عبد الحق صاحب جنہوں نے ہندوستان میں حدیث شریف کا علم پھیلایا، صاحب حضوری تھے، انہیں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس کتاب کے شروع میں یہ مقدمہ لکھا ہے یا تقریض ہے مولانا فیض احمد صاحب فیض، جو صدر مدرس تھے جامعہ گولڑا شریف میں، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے، اور میں آپ کو ان کی بھی سنا دوں اور آگے سے روایت بھی سنا دوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس میں صفحہ نمبر وہ شروع میں جو ہے اس میں یہ آپ دیکھیں گے، آپ کی مجالس وعظ، یہ آپ کو سرخی ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور آپ کی آواز دور و نزدیک بیٹھے ہوئے سب لوگ یکساں سنتے، اس دور کے اکثر نامور مشائخ بالالتزام ان مجالس میں حاضری دیتے تھے، آپ سے بکثرت خوارق و کرامات کا ظہور ہوتا تھا،
آپ کی مجالس کا انعقاد بغداد میں ہوتا مگر آپ کے ہم اثر اولیاء اللہ یعنی حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی اور شیخ عدی بن مسافر وغیرہم اپنے اپنے شہروں میں اسی وقت پر اپنے اپنے ارادت مندوں اور شاگردوں کے ہمراہ دائرے بنا کر بیٹھ جاتے اور نہ صرف حضرت غوث العظم کے مواعظ سنا کرتے بلکہ انہیں قلم بند بھی کرتے۔ پھر جب کبھی بغداد آنے کا موقع ملتا اور آپ کی مجلس میں قلم بند شدہ تحریرات کے ساتھ موازنہ کرتے تو سر منہ فرق نہ پایا جاتا۔ یہ من و عن میں نے آپ کو ان کی عبارت سنائی۔ اب بہجت الاسرار کا چونکہ حوالہ دیا تو آپ کہیں گے یہ تو مولانا فیض احمد صاحب نے لکھا۔ اب بہجت الاسرار سے آپ کو سنا رہا ہوں، وہ بھی سن لیں آپ تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے، کیونکہ حضرت شیخ محقق لکھ رہے ہیں اس کو۔ مجلس غوث اعظم کی روحانی صدا، یہ ٹائٹل ہے، ہیڈنگ ہے۔ سنیں، وہ فرماتے ہیں، راوی نے بیان کیا، کیونکہ یہ جو کتاب ہے بہجت الاسرار تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کے کتابوں کی طرح یعنی اسناد کے ساتھ لکھی گئی ہے اور بڑی مستند کتاب ہے، یہ بات تھانوی صاحب نے بھی لکھی۔ راوی نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ شیخ عبد الرحمن تفسونجی بغداد میں تشریف نہیں لائے، کیونکہ میں نے کئی بار انہیں تفسونج میں دیکھا۔ وہ عرصہ دراز تک کھڑے رہتے اور کہا کرتے تھے کہ جو شخص سیدنا عبد القادر کا وعظ سننا چاہتا ہو وہ میرے گھر چلا آئے۔ لوگ آپ کے گھر جاتے اور انہیں وہاں بیٹھے جناب غوث اعظم کی مجلس کا وعظ سنائی دیا کرتا تھا۔ بعض حضرات تاریخ اور وقت لکھ لیا کرتے تھے اور بعد میں دریافت کرنے پر معلوم ہوتا تھا کہ واقعی اس دن جناب غوث پاک نے فلاں موضوع پر گفتگو فرمائی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت سیدنا عدی بن مسافر بیان کرتے ہیں کہ میں لالش پہاڑ پر رہائش رکھتا تھا، جسے جناب غوث پاک کا وعظ سننا ہوتا تھا وہ میرے مکان میں چلا آتا، چنانچہ آپ کے مقتدر دوست وہاں جمع ہو کر جناب غوث اعظم کا وعظ سنا کرتے تھے۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے۔ میرے نزدیک شیخ محقق بہت ہی مستند ہستی ہے، آپ کو حوالہ چاہیے تھا نا، بتا دیا۔ اگر آپ کو ویسے آپ کی اپنی کتابوں سے چاہیے تو تھانوی صاحب کی کتابوں کو شاید آپ نہ مانیں، کیونکہ آپ غیر مقلد ہیں، آپ کہیں گے جی وہ دیوبندی ہیں تو ان کی کتاب تو میں آپ کی خود کرامات اہل حدیث کتاب کس حوالے سے لکھی ہے اور آپ نے شوکانی صاحب اور دوسروں کی تحریریں شاید پڑھی نہیں ہیں، ورنہ اعتراض نہ کرتے۔ یہ حضرت مولانا فیض احمد صاحب اویسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور کثیر التصانیف یعنی کئی ہزار کتابوں کے مصنف۔ انہوں نے حدائق بخشش کی شرح لکھی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی شرح لکھی ہے، اس میں غوث پاک کی مناقب ہیں۔ اس کے جلد 1 اور صفحہ 200، یعنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس حدائق بخشش کا صفحہ 200۔ یہ حدائق بخشش کا آپ ٹائٹل دیکھ لیں، جلد نمبر دیکھ لیں اور یہ صفحہ 200 آپ کے سامنے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، اس دور کے اکثر نامور مشائخ بالالتزام ان مجالس میں حاضری دیتے تھے، آپ سے بکثرت خوارق و کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مجالس کا انعقاد بغداد میں ہوتا مگر آپ کے ہم اثر اولیاء اللہ یعنی حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی اور شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہما وغیرہم اپنے اپنے شہروں میں اسی وقت پر اپنے اپنے ارادت مندوں اور شاگردوں کے ہمراہ دائرے بنا کر بیٹھ جاتے اور نہ صرف حضرت غوث اعظم کے مواعظ سنا کرتے بلکہ انہیں قلم بند بھی کرتے۔ پھر جب کبھی بغداد آنے کا موقع ملتا اور آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں قلم بند شدہ تحریرات کے ساتھ موازنہ کرتے تو سر منہ فرق نہ پایا جاتا۔ وہی عبارت شیخ محقق کی انہوں نے نقل کی،
یہ میں نے آپ کو 3 شخصیات کا حوالہ، مولانا فیض صاحب گولڑوی کا، حضرت شیخ محقق کا، مولانا فیض احمد صاحب اویسی کا، 3 حوالے پیش کر دیے، جبکہ آپ لوگ یہ نہیں سنتے۔ اللہ کا فرمان جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ میں۔ آپ نے وہ بھی نہیں سنا۔ کام ہے نا اعتراض کرنا، غوث پاک کو ماننا نہیں ہے، کرامات کو، چونکہ آپ کے اندر ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی تو پھر آپ کو پتہ ہوتا۔ چونکہ اولیاء اللہ میں ہیں اور ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور تمام اولیاء اہل سنت و جماعت ہوئے، تو تاہم اعتراض کرنے والوں کو میں نے حوالے دے دیے۔ انہوں نے کہا تھا حوالے دیں، حوالے دے دیے، لفظ مصر کے ساتھ بھی کتاب میں موجود ہے، لیکن میں نے یہ اس وقت قریبی حوالے آپ کو سنا دیے۔ کوئی نہ مانے، میرا اس پر اصرار نہیں ہے۔ میں یہاں سے غوث پاک کو پکارتا ہوں، اللہ کی عطا سے وہ سنتے ہیں، اور وہ چاہیں سب کو سنا دیں تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پھر میں نے کہا نا، سائنس کی ایجادات کے اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ کے اس اعتراض پر تو لوگ ہنسیں گے، کیونکہ سائنس کیا کچھ کر کے دکھا رہی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ روحانیات کا مقام، ایمانیات کا مقام بلند، میں نے چونکہ مجھے کہا گیا، اور میں نے اس لیے جواب دیا کہ میرا نام لے کر انہوں نے اپنے اس کلپ میں یہ بات کی ہے، تو میں نے جواب دے دیا۔ دین کی بات تھی، میرے غوث پاک کی بات تھی، میں نے جواب دے دیا۔ میری ذات پر ویسے اعتراض کیا ہوتا میں جواب نہ دیتا، بات دین کی تھی، میں نے بتا دی تاکہ کہیں ہمارے لوگ کسی شک میں نہ پڑ جائیں۔